اللہ من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ چھوڑ جائے۔ صدقہ جاریہ کا مطلب کیا ہے؟ مدرسہ بنوا دیا جائے، مسجد بنوا دی جائے، کوئی مسافر خانہ بنوا دیا، کسی غریب بچی کی شادی کر دی، مسجد میں یا مدرسے میں لائٹنگ کا انتظام کر دیا، یا کوئی پنکھا لگوا دیا، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک دنیا میں رہے گا اللہ تبارک و تعالی قبر میں اس کا ثواب تمہیں پہنچاتا رہے گا۔ سبحان اللہ، یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ آگے بڑھو۔ او علم ينتفع بھی، یا ایسا علم چھوڑ جائے کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ علم کیا ہے؟ کسی کو پانی پلانے کا، پانی پینے کا طریقہ سکھا دیا، کھانا کھانے کا طریقہ سکھا دیا، کسی کو قرآن سکھا دیا، کسی کو زکوٰۃ کے احکام سکھا دیے، کسی کو حج کے احکام سکھا دیے، کسی کو التحیات سکھا دی، کسی کو درود ابراہیمی پڑھنا سکھا دیا۔ جب تک یہ علم کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا اللہ تبارک و تعالی تجھے قبر میں ثواب پہنچاتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا، تو علم کا سلسلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس تناظر میں اگر ہم آیت من آیات اللہ، معجزت من معجزات رسول اللہ، مؤید ملت طاہرہ امام اہل سنت اعلی حضرت کی زندگی کو دیکھیں تو ان کی قبر پہ تو کروڑوں رحمت و انوار کی بارشیں نازل ہوتی ہوں گی، جنہوں نے شخصیت پر بھی کام کیا ہے، 1400 کتابیں لکھ کر جتنا بڑا کام کیا ہے، سد الافاضل کو کس نے بنا کر ہمیں دیا ہے، اللہ اکبر، جنہوں نے جامعہ نعیمیہ مراد آباد کے اندر قائم کیا ہے، اللہ اکبر، صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی، جنہوں نے بہار شریعت اتنا بڑا انسائکلوپیڈیا کس نے دیا ہے ہمیں، اعلی حضرت کی دین ہے، اللہ اکبر، مناظر اہل سنت، شیر بیش اہل سنت علامہ مفتی حشمت علی خان صاحب، جنہوں نے وہابیوں سے دیابنا سے مناظرے کر کر کے اسلام و سنیت کو فروغ دیا ہے۔ یہ کس نے ہمیں تحفہ دیا ہے؟ یہ کوئی اور نہیں، بریلی کا تاجدار اعلی حضرت کی ذات ہے، جس نے ہمیں علم کا اتنا بڑا انسائکلوپیڈیا فتاوی رضویہ کی شکل میں عطا کیا ہے، تو ان کی قبر پہ تو کروڑوں رحمت و انوار کی بارشیں نازل ہوتی کیا ہوں گی۔ بات ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے مدرسے ہیں یہ، ان میں اپنے بچوں کو داخل کراؤ۔ ارے کراؤ گے اپنے بچوں کو داخل؟ دین پڑھاؤ گے؟ یہ مدرسہ ہے سراج العلوم، اس میں محنتیں ہیں آپ تمام حضرات کی، اللہ اکبر، یہ علماء بیٹھے ہیں، بالخصوص پیر طریقہ سید تصویر میاں کی محنتیں ہیں کہ مدرسہ دن بدن ترقی کرتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو خوب ترقیوں سے نواز دے، آنے والی ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ آپ کا عظیم ادارہ ہے، اس کو آگے بڑھانا آپ کا کام ہے، اس کو آگے بڑھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آؤ ذرا اختصاری طور پہ بیان کر رہا ہوں، اہل سنت کے مدرسے ہیں، ان میں اپنے بچوں کو داخل کراؤ، چونکہ آپ کا بچہ اگر اہل سنت کے مدرسے میں داخل ہوگا تو وہ ٹنا ٹن سنی بنے گا، اور اگر دوسرے مدرسوں میں داخل کراؤ گے تو وہ پلپلا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ سنی کلی ہو سکتا ہے، وہ دیوبندی ہو سکتا ہے، لیکن یہ اہل سنت کے مدرسے ہیں، یہاں پر اپنے بچوں کو داخل کراؤ، انشاءاللہ مسلک اعلی حضرت کے سچے فالوور تعلیمات اعلی حضرت کو عام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جی جی بے شک، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اللہ اکبر، اس لیے بچوں کو علم داخل کرانا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، اہل سنت کا ہر عالم اپنے شعبے سے مطمئن ہوتا ہے۔ ان سے پوچھ لیں، یہ میرے استاد بیٹھے ہیں قاری محمد اسحاق رضوی، یہ اپنے شعبے سے مطمئن ہے، اور ایسے مطمئن ہے اپنے شعبے سے کہ میرے استاد نے اپنے سارے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے۔ اہل سنت کا ہر عالم اپنے شعبے سے مطمئن ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، مطمئن بھی کیوں نہیں ہوگا؟ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، دین پڑھاؤ، اسکول میں ڈالنے سے پہلے، انگلش میڈیم میں ڈالنے سے پہلے، اور دین کا دنیا کا علم سکھانے سے پہلے قرآن کا علم تو سکھا دے، پہلے حدیث کا علم تو سکھا دے، پہلے علماء کی صحبت میں بیٹھنے کا درس تو دے، اس لیے کہ اپنے بچوں کو تم جتنا دنیا کے عہدوں پہ فائز کرو گے، ڈاکٹر بناؤ گے، انجینئر بناؤ گے، وکیل بناؤ گے، ماسٹر بناؤ گے، اسلام منع نہیں کرتا ہے، آپ بناؤ، لیکن اگر صرف تم نے دنیا کی تعلیم اپنے بچوں کو دی ہے
ہے تو یقین مانو جتنا بڑا اس کا عہدہ ہوگا ماں باپ اس سے اتنا ہی ڈرتے ہوئے نظر آئیں گے، ماں باپ اس سے بات کرتے ہوئے جھجکیں گے اور دبے دبے لفظوں میں بات کریں گے، اس سے ڈریں گے، اس لیے کہ سوچیں گے 60,000 تنخواہ ہے، 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے، اللہ اکبر، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو میری اولاد ناراض ہو کر بیٹھ جائے گی، چونکہ انجینئر جو ہے، چونکہ ڈاکٹر جو ہے، چونکہ وکیل جو ہے، اس سے ماں باپ ڈریں گے، اللہ اکبر کبیرہ، چونکہ بہت بڑے عہدے پر فائز ہے۔ لیکن اگر دنیا کے علم کے ساتھ ساتھ اگر تم نے اس کو دین کا علم سکھایا ہے، اگر حافظ قرآن بنایا ہے تو وہ تمہاری عزت کرے گا، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ اگر تم نے دنیا کے علم کے ساتھ ساتھ اس کو عالم دین بنایا ہے تو تمہارے ہاتھ بھی چومے گا، دنیا کے علم کے ساتھ ساتھ اگر مفتی اسلام بنایا ہے تو وہ تمہارے پیر بھی چومے گا، سبحان اللہ، بہت اچھا، تمہارے پیر بھی چومے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو دین کا علم سکھائیے، دین کا عالم بنائیے، کیونکہ دین کا علم جو ہوتا ہے وہ اب ہمیشہ باقی رہنے والا ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن بڑا المیہ ہے ہمارے اندر، ہماری سوچ ایسی ہو گئی ہے کہ ہم لوگ، ہماری سوچ جو ہے کمزور پڑتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ اللہ اکبر، ہم یہ سوچتے رہتے ہیں ہمیں تو غیبت کرنے سے فرصت نہیں ہے، مدرسوں میں اللہ اکبر عالموں کی توہین کرنا، سادات کرام کی توہین کرنا، اماموں کی غیبت کرنا، ہمیں تو اس چیز سے تو فرصت نہیں ہے، اللہ اکبر۔ پھر مدرسے میں آ کر ہم کیا دیکھیں گے؟ آؤ تمہیں بتاؤں، لوگ سوچتے ہیں یار مدرسے میں اگر عالم بن جائے گا تو مولوی بن جائے گا تو کہیں بھوکا نہ مر جائے، حافظ قرآن بن جائے گا تو کہیں بھوکا نہ مر جائے۔ میرے بھائی، بھوکا نہیں مرے گا مولوی، عالم بھوکا نہیں مرے گا۔ ذرا سن، تجھے حدیث پاک سناتا ہوں، بڑا المیہ ہے، عالم بن جائے گا لڑکی کون دے گا، مولوی بن جائے گا رشتہ کون دے گا، عالم بن جائے گا کہ بھوکا نہ مر جائے۔ ذرا سن مصطفیٰ کی حدیث پاک، سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، مسند امام اعظم میں سب سے پہلی حدیث پاک یہی ہے۔ امام اعظم کہتے ہیں میری عمر 16 سال تھی، کتنے سال؟ زور سے بولے ذرا، 16 سال عمر امام اعظم کی۔ فرماتے ہیں میں اپنے والد کے ساتھ جو ہے میں مکے میں گیا، اور جیسے ہی میں گیا مکے میں نے دیکھا کہ ایک عوام کے سروں کا سیلاب ہے، عوام کا جم غفیر ہے، عوام ہے، سامنے سے ایک شخصیت نمودار ہوتی ہے، سفید ریش ہے ان کی۔ امام اعظم کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا ابا یہ تو بتائیں یہ کون ہے؟ جب یہ آئے ہیں تو لوگوں نے اپنی صفوں کو کشادہ کر لیا ہے، صفوں کی بندش کر لی ہے، اللہ اکبر۔ امام اعظم کے والد نے کہا بیٹے یہ حضور کے صحابی عبداللہ ابن حارث ہیں، ابا یہ یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ کہا یہاں پر یہ مصطفیٰ کی حدیث پاک سناتے ہیں، اللہ اکبر۔ امام اعظم کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے اجازت لے لی، ابا مجھے بھی اجازت دے دے، میں بھی بیٹھ جاتا ہوں۔ امام اعظم کے والد نے ان کو اجازت دے دی، اب امام اعظم بیٹھ جاتے ہیں۔ مدرسے سے بھاگنے والوں، جلسوں سے جی چرانے والوں، مدرسوں پہ لان تان کشنی کرنے والوں، ذرا سن عالم کا وقار کیا ہوتا ہے، دین کا وقار کیا ہوتا ہے۔ امام اعظم کہتے ہیں جب میں درس میں بیٹھا حضور کے صحابی عبداللہ ابن حارث نے ایک حدیث پاک بیان کی، فرماتے ہیں میں نے براہ راست اپنے نبی سے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ کہ حضرت عبداللہ ابن حارث کہتے ہیں میں نے سنا ہے میرے نبی نے فرمایا جو دین کا علم سیکھتا ہے، جو قرآن کا علم سیکھتا ہے، جو حدیث پاک کا علم سیکھتا ہے اور سیکھنے کے بعد اس کے پرچار میں لگ جاتا ہے، اس کو آگے پہنچاتا ہے، اسے آگے فارورڈ کرتا ہے، تو اللہ کا یہ وعدہ ہے اس کی دین کی جتنی ضرورتیں ہیں، دنیا کی جتنی ضرورتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قرآن، رضویوں کی تقریر، نبی کے دشمنوں کی پھوٹ گئی تقدیر۔ دین کی جتنی ضرورتیں ہیں، دنیا کی جتنی ضرورتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہے۔ اللہ یہ عالموں کی شان ہے، ان سے قریب ہونا چاہیے۔ ارے ایک بچہ اگر حافظ قرآن بن جائے تو 10 لوگوں کو جہنم سے نکال کے شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا، اور عالم تو بے شمار لوگوں کی شفاعت کریں گے، اور ایک شہید 50 لوگوں کی شفاعت کرے گا، حاجی 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ بہت بڑا مقام ہے، کسی طالب علم کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ آج تجھے بتاؤں بڑی شاندار شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب انفاس العارفین کے اندر لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ایک عالم صاحب نے تقریر کی کہ مدرسے کے جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں ان کے پیروں تلے نورانی فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، تو اللہ اکبر۔ مجمع میں کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو مذاق بناتے ہیں، ایک انسان نے مذاق بنائی، یار طالب علم تو لوگ
لوگ تو اپنے پیروں میں جوتے پہنتے ہیں تو اب فرشتے پر بچھا دیتے ہیں، اب طالب علم جوتے پہنتے ہیں تو ان کے جوتوں سے تو فرشتوں کے پروں میں چھید ہو جاتے ہوں گے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایک آدمی نے مذاق بنائی، ایک آدمی نے تمسخر کیا۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں انفاس العارفین کے اندر کہ جب فرشتوں کے پروں کی مذاق بنائی ایک انسان نے مجمع میں، اللہ اکبر، ذرا دیکھیں اس کا انجام کیا ہوا۔ کہتے ہیں ایسے مہلک مرض میں مبتلا ہو گیا، ایسے مرض نے اس کو گھیر لیا کہ اس سے وہ شفا یاب نہیں ہوا، اسی مرض میں مر گیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے علماء کو حقارت سے دیکھنے کا انجام۔ میرے دوست، اگر کسی حدیث تک تیری رسائی نہیں پہنچ رہی ہے تو ان علماء کے پاس آ کر کے بیٹھ، ان سے پوچھ، لیکن خود سے نتیجہ مت نکال۔ یہ علماء بہت بڑی شان والے ہوتے ہیں، تبھی تو فرمایا گیا ہے العالم افضل من عابد، عالم جو ہوتا ہے وہ عابد سے افضل ہوتا ہے۔ پیچھے والے بولیں سبحان اللہ۔ عالم کون ہوتا ہے؟ زور سے بولیں۔ عبادت کرنے والے سے افضل، یہ علماء میری حمایت فرمائیں گے، عبادت کرنے والے سے افضل۔ اب وہ کیسے، آپ کو ذرا بتا دوں، حدیث پاک آپ سن رہے ہیں، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ اس لیے بلوا رہا ہوں آپ سے کیونکہ ویسے تو ہمیں توفیق ملتی نہیں ہے، ان مجموعوں میں ہی سبحان اللہ بول دیا کرو۔ من قال سبحان اللہ غرست لہ فی الجنہ، جس نے ایک بار سبحان اللہ کہا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا پیڑ لگا دیتا ہے۔ 1 کروڑ روپے دے کر تم کھجور کا پیڑ نہیں خرید سکتے جنت میں، لیکن اللہ کے ذکر سے تم خرید سکتے ہو۔ اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ آؤ بات آگے بڑھا رہا ہوں، میری بات طول پکڑ رہی ہے۔ الحمدللہ بتاتا ہوں آپ کو عالم جو ہے وہ عابد سے افضل کیسے ہے۔ عابد تو رات بھر شب زندہ داری کرے گا، تسبیح پڑھے گا، تحلیل پڑھے گا، ذکر کرے گا، تلاوت کرے گا، درود پاک پڑھے گا، اوابین کی نمازیں پڑھے گا، اشراق کی نمازیں پڑھے گا، اور 100 رکعت نفل نمازیں پڑھتا ہے، اس کے صلاۃ و تسبیح پڑھتا ہے، تحیۃ الوضو کی نفل نمازیں پڑھتا ہے۔ تو عابد تو رات و دن عبادت کرتا ہے، پھر اس عابد سے یہ عالم افضل کیسے ہو گیا؟ اب عالم صاحب تو کیا ہے، نہ زیادہ تسبیح کرتے ہیں، عالم صاحب تو کیا ہے، نہ زیادہ تحلیل کرتے ہیں، عالم صاحب تو صرف فتویٰ دیتے ہیں، عالم صاحب تو صرف تقریر کرتے ہیں، عالم صاحب تو صرف درس و تدریس اور حدیث پاک پڑھاتے ہیں، تو یہ عالم عابد سے افضل کہتے ہیں۔ ذرا سنو میں آپ کو بتاتا ہوں عالم عابد سے افضل کیسے ہے۔ عابد جو ہوتا ہے وہ عبادت کرتا ہے اپنے نفس کے لیے، عابد جو ہوتا ہے وہ عبادت کرتا ہے اپنی جنت پانے کے لیے، عابد جو ہوتا ہے وہ عبادت کرتا ہے اپنے لیے اور اللہ کو راضی کرتا ہے اپنے لیے، تسبیح پڑھتا ہے اپنے لیے، تحلیل کرتا ہے اپنے لیے۔ لیکن جو عالم ربانی ہوتا ہے وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتا ہے، مصطفیٰ کی امت کے لیے جیتا ہے، مصطفیٰ کی امت کے لیے جیتا ہے۔ مصطفیٰ کی امت میں بدعمالیاں بھی ہیں، مصطفیٰ کی امت میں بد اعتقادیاں بھی ہیں، مصطفیٰ کی امت میں بدعقیدگیاں بھی ہیں۔ بدعقیدگیاں کیا ہیں؟ رافضی آ گئی، چکرالوی آ گئی، قادیانی آ گئی، شیعیت آ گئی، خارجیت آ گئی، منہاجیت آ گئی۔ عالم جو ہے اس امت کو کبھی فتوے سے، کبھی تقریر سے، رافضیت سے بچاتا ہے، شیعیت سے بچاتا ہے، خارجیت سے بچاتا ہے، منہاجیت سے بچاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ امرہ کا غدار مسلمان، وہ غدار جو سیدنا امیر معاویہ پہ لعن طعن کرتا ہے، غدار کان کھول کے سن لے، رافضیت پھیلانے والے سیدنا امیر معاویہ پر اگر کوئی گالی دے گا، اعلی حضرت کا فتویٰ ہے من سب معاویہ فہو کلب من کلاب الحاویہ، جس نے کسی صحابی پر لعن طعن کیا، اللہ تبارک و تعالی کے حبیب نے فرمایا ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ جی جی بے شک بے شک۔ اللہ اکبر، رافضیت پھیلا رہے ہیں لوگ خانقاہوں میں، خانقاہ رافضیہ زدہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آؤ تمہیں بتاتا ہوں، وقت کم ہے ورنہ میں آپ کو کھل کے بتاتا آج۔ معاذ اللہ و امروہ کا غدار کہتا ہے صحیح معاذ اللہ سیدنا امیر معاویہ کو جہنمی قرار دے رہا ہے، ان پر لعن طعن کس رہا ہے، ان پر تشنیع کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مولا علی کے مقابلے میں آئے، ہم بھی مانتے ہیں، ان سے عالموں سے پوچھ لو، سیدنا امیر معاویہ مولا علی کے مقابلے میں بے شک آئے ہیں، ان سے غلطی ہوئی ہے، ان سے خطا ہوئی ہے، لیکن علماء نے اس کو خطائی اجتہادی کا جملہ کہا ہے۔ اور کیا تو نے حدیث سے پاک نہیں پڑھی کیا؟ میرے نبی نے فرمایا تکون لاصحابی ذلۃ یغفرها اللہ تعالی لسابقتهم معی، میرے صحابہ کا پیر پھسلے گا، میرے صحابہ سے خطائی اجتہادی ہوگی، لیکن میری صحابیت کی وجہ سے، صحابیت کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے لغزشوں کو معاف کر دے گا۔ معاف کیا اللہ تعالیٰ نے، معاف کیا نبی نے، اور حساب لینے والا ہے تو ظالم، تجھے تو
ڈوب کے مر جانا چاہیے. صحابی کا مرتبہ غوث اعظم سے بڑا ہے, صحابی کا مرتبہ غریب نواز سے بڑا ہے, صحابی کا مرتبہ صابر پاک سے بڑا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے تو سارے مسئلے کا حل فرما دیا. آپ فرماتے ہیں فرق مراتب بے شمار, حق بدست ہے در کرار, مگر معاویہ بھی ہمارے سردار, تان و تشنی ان پر کار فجار. اور ہم تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں ببانگ دہل بولتے ہیں, اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک کے اعلیٰ حضرت میرے رضا نے اپنے مرید امجد علی کو دیتے جیل سے رہائی. نجدیت تیری سمجھ میں اب بھی